انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ، بڑا نتیجہ نکلے گا۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں۔ حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ پرندہ اور چونٹی جب رزق کھا جائیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے ہمیں کھلایا، اس کے رزق میں اضافہ کر۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے جب رزق میں کمی آ جائے تو دانہ چونٹیوں کے بلوں میں لے جاؤ۔ عبادتیں اور ان کا تقدس، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں دوست زندہ ہو جائیں۔ حضور پاک کے لباس پر پیوند لگا ہوتا تھا، کوئی ایسا صاحب دکھا دو جو اپنے لباس میں پیوند لگا لے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو محبت کا خطرہ ہے۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جس ذات سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگ کر تو دیکھو۔ چوری ضرورت کا نام ہے۔ انسان اندر سے برا نہیں ہوتا، اسے ضرورت برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ انسان سے ضرورت نکال دیں، وہ ٹھیک ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل علاقے کی معاشرتی زندگی میں اصلاح نہیں ہوتی تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ بادشاہ نیک ہی نہیں بلکہ اہل بھی ہونا ضروری ہے۔ کافر قرآن پاک پڑھ بھی لے تو مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقویٰ شرط ہے ہدایت کے لیے۔ قبروں اور مزاروں پر جانے سے بہتر ہے ہم زندہ لوگوں کے کام بنائیں، اللہ ہمارے کام بنا دے گا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے، لہٰذا جس کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ صاحب دعا بننا چاہیے ہو تو ہر ایک کے لیے دعا کرنے والا بن جاؤ۔ ہماری نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کے دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ سائنس نہیں بتا سکتی کہ جو حال ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔
انسان کی عبادت اسے اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں تک اسے غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ہر مرض کا علاج ہے لیکن غفلت کا کوئی علاج نہیں۔ جو ذرا جس جگہ پر ہے آفتاب ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بنائے اور درجے تم بناؤ؟ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں صرف چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی سر کی جا سکتی ہیں۔ اگر چمگادڑوں کو جلوہ آفتاب نظر نہیں آتا تو اس میں روشنی کا کیا قصور ہے؟ پریشانیاں ہمیشہ حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب نبی کی وراثت موروثی نہیں ہے تو اولیاء کی وراثت کیسے موروثی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے گدی نشینی کا تصور غور طلب ہے۔ غم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے ہی رہتا ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو آپ کے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جس کی شکل انسان جیسی ہے اس کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب نہ پوچھو، بس اس کی مدد کر دو۔ انسان جتنی محنت اپنی خامی چھپانے میں لگاتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ ہر انسان اپنے سے زیادہ دانا کے سامنے بے وقوف ہے اور آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ اصل میں مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔